السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات میں بہت ہی ڈرامائی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، بہت سی ہنگامی بنیادوں پر تبدیلیاں ہوئی ہیں اور نئی سے نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات کے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ انتخابات نہ ہوں، اور اب جو خبر موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سینٹ نے 8 فروری کو عام انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اب انتخابات کیوں نہیں ہونے چاہیے اور کیوں نہیں ہو پا رہے اور کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے، اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے۔ رجیم چینج آپریشن جس طرح شروع کیا گیا، رجیم چینج آپریشن 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب بظاہر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کامیاب کروایا گیا، لیکن 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کے بعد ہر آنے والے دن رجیم چینج آپریشن ناکام اور ناکام ترین ثابت ہوا، فلاپ ہوتا گیا، اور ہر وہ قدم جو اٹھایا گیا رجیم چینج آپریشن کی کامیابی کے لیے وہ قدم الٹا پڑتا گیا، یہاں تک کہ پورے ملک کو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ملک پاکستان کو جیل کا درجہ دیا گیا۔ ایک ایسی جیل جہاں پہ نہ کوئی آئینی حقوق، نہ کوئی قانونی حقوق، نہ ہی عدلیہ آزاد، نہ ہی میڈیا آزاد، نہ ہی کوئی اور بات، رول آف لاء کی دھجیاں اڑائی گئیں، آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور ایک پسند کے انتخابات کروانے کی کوشش کی گئی۔ رجیم چینج آپریشن کی بنیاد جنرل قمر جاوید باجوہ نے رکھی، اور وہ بھی غلط معلومات، غلط اطلاعات اور غلط خبریں دے کے۔ ساری کی ساری رجیم آپریشن کی بیس صرف ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی تھی، اور وہ تھی ایکسٹینشن۔ میں ناگزیر ہوں، مجھے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سازشوں کے تانے بانے بنے گئے، اور ان سازشوں کے تانوں بانوں میں پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہوا، پاکستان کی معاشرت کا ستیہ ناش ہوا، پاکستان کی سیاست، عدالت، وکالت، صحافت، سب کچھ برباد ہو گیا ان 18-20 مہینوں میں۔ یہاں تک کہ پاکستان جو کہ امن و آشتی کا گہوارہ تھا، اور کبھی بھی پاکستان کے عوام اور ہماری مسلح افواج، ہماری اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ نفرت، یہ بغض، یہ انتقام ہر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ بہرحال پہلے دن سے لے کر آخر تک جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، اس کے ذریعے تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستان کے عوام کی خواہشات کا قتل کیا گیا، وہ سارے کے سارے اقدامات ایڈورس ہوتے گئے، اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، پاکستان کے سسٹم نے اس کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ عدلیہ کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی، اور ججز اور چیف جسٹس صاحبان بھی اس شر سے محفوظ نہ رہے، اور پاکستان ایسے بن گیا جیسے سسیلین مافیا کے کنٹرول میں ہے، گاڈ فادر اس کو چلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا نظام، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا سسٹم، پاکستان کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ چند انڈیویجولز کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں۔ وہ چند انڈیویجولز، چند انفرادی کردار جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سازشوں کے تانے بانے اس طریقے سے بنے کہ پورے کے پورے سسٹم کو، پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کو، پورے کے پورے پاکستان کے جمہوری، سیاسی، آئینی، قانونی، عدالتی، وکالتی، صحافتی نظام کو ہی ارغمال بنا لیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال مزاحمت ہو رہی ہے، اور یہ جاری و ساری رہے گی، اور یہ جو آخری کیل ٹھونک رہے ہیں وہ ہیں عمران خان، اور ان کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں جو صحافت کی دنیا میں بھی ہیں، عدالت میں بھی ہیں، وکالت میں بھی ہیں۔ چند ایسے نام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ سرنڈر نہیں کر رہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کے عوام ہیں جو کہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ بہرحال سچویشن یہ ہے کہ آخری کارڈ یہ کھیلا گیا تھا کہ ہم کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیں گے، وہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ اب عدلیہ بحیثیت مجموعی اتنی کمزور نہیں ہے کہ آپ تمام کے تمام ججز کے ضمیر خرید لیں یا ان کو دھمکا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر جگہ سے آوازیں اٹھتی ہیں، اور اس وقت سسیلین مافیا پورے آب و تاب، پوری شد و مد اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کی پراکسیز سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر نظر آئیں گی، پرنٹ میڈیا پر نظر آئیں گی۔ تو پراکسیز بول رہی ہیں، چیخو پکار کر کے بتا رہی ہیں کہ سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے، اور پاکستان ان کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ پاکستان کو جو ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پاکستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیر آئینی، غیر قانونی اور ایک ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے، وہ ممکن نہیں ہے۔
اب ناظرین اکرام کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے مگر تمام آروز کے فیصلے کالعدم قرار پا رہے ہیں، آروز کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں اور چند لمحوں میں ان کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے اور ہر عدالت میں کھلے عام یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب طاہر کی عدالت میں یہ معاملہ آیا تو شعیب شاہین نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھ پر کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، تو اس پر جسٹس ارباب طاہر نے کہا کہ ان کو اعتراض بعد میں موصول ہوا ہوگا۔ تو یہاں تک باتیں کلیئر ہیں، تو ریٹرننگ افسروں کو تحریری فیصلے آئے کہ آپ نے یہ فیصلے دینے ہیں اور فلاں فلاں کے کاغذات ریجیکٹ کرنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اٹک ہو، جیلم ہو، چکوال ہو، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، بلوچستان، ہر جگہ سے کاغذات منظور ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جتنے کاغذات سیاسی انتقام کی وجہ سے ریجیکٹ کیے گئے وہ سب کے سب کاغذات منظور ہوتے جا رہے ہیں۔ مرکزی رہنما واپس آ چکی ہیں، مثلا فواد چودھری، زلفی بخاری، ایمان طاہر، طاہر صادق، وہاڑی سے طاہر اقبال، عاطف خان، عبدالحلیم شیخ، عمر ایوب خان، ان سب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے تمام وکلاء کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، یعنی ہر طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کاغذات منظور ہیں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک محفل سجائی گئی۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ معاملات آخر جا کے رکیں گے کہاں؟ ایک تاحیات نااہلی کیس کا معاملہ چل رہا ہے، 7 رکنی بینچ ہے اور سینئر وکلاء کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے دست و بازو بنیں اور اس مقدمے میں ہماری مرضی کی رائے دیں، لیکن وکلاء وہ رائے نہیں دے رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ انٹینشن کیا ہے۔ انٹینشن ہے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کر کے انہیں واپس سسٹم میں لانا۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں ایک بریکنگ سٹوری کی طرف۔ عمران خان کا آرٹیکل دی اکانومسٹ میں چھپا اور اس آرٹیکل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچی۔ پاکستان میں تو ان کا نام لینے پر پابندی ہے، ٹکر تک چلانے پر پابندی ہے، آپ قاسم کے ابا کہہ سکتے ہیں، یعنی نگران وزیر اعظم کو بھی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، شہباز کابینہ کو بھی نام لینے کی اجازت نہیں ہے، حکمرانوں کو نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ عمران خان نے اپنے مضمون میں کہا کہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام لوگ مل کر غیر شفاف انتخابات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، نہ معاشرت بہتر ہوگی، نہ سیاست بہتر ہوگی، نہ استحکام آئے گا اور پاکستان کی معیشت مزید بدحالی کا شکار ہو جائے گی۔ اصل معاملہ ہے کیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر تو قومی مفاد اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا تو اب تک یہ رجیم چینج آپریشن کبھی کا کامیاب ہو چکا ہوتا، کیونکہ یہ سارے کا سارا رجیم چینج آپریشن اب عمران خان نے جو خط لکھا، جو آرٹیکل چھپا، بجائے اس کے کہ ان کے مندرجات پر اور جو انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں ان پر بات کی جاتی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کیسے آ گیا، کاغذ کہاں سے آیا، پینسل کہاں سے آئی اور یہ آرٹیکل باہر کیسے چلا گیا، لندن کیسے پہنچ گیا۔ اب اسی اپروچ کو دیکھتے ہوئے آج سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی اور یہ قرارداد اسی سینیٹر نے پیش کی، دلاور علی خان نے پیش کی، جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پیش کی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ سینٹ نے کثرت رائے سے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ سینٹ پارلیمان کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ سے مراد قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر مملکت ہیں۔ یہ 3 عناصر ملیں تو اس کو پارلیمان کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی تحلیل ہے، سینٹ سے قرارداد آ چکی ہے اور سینٹ نے قرارداد منظور کر لیا اور کہا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن پوسٹ پونڈ کیا جائے، ملتوی کیا جائے۔ یہ کثرت رائے سے قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ جنوری اور فروری میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں موسم سخت ہوتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر حملے ہوئے، کئی لیڈرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور سینٹ وفاق کے حقوق کا ضامن ہے۔ الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے مخالفت کی۔ بلوچستان عوامی پارٹی، فاٹا اراکین اور پیپلز پارٹی کے لوگ قرارداد کی حمایت میں آئے۔ دلاور خان نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال بڑی ہی خراب ہو چکی ہے۔ احمد ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ملتوی کروائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے ماحول سازگار فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ صحت ایک بار پھر کرونا وبا کے پھیلنے کا اندیہ دے رہا ہے۔ چھوٹے صوبوں میں بالخصوص الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے۔ الیکشن کمیشن شیڈیول کو معطل کر کے سازگار ماحول فراہم کرے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو دیکھیں
آگے آگے ہوتا ہے کیا؟ تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے کھیلا جا رہا ہے کیونکہ من پسند نتائج نہیں آ رہے، الیکشن مینیج نہیں ہو پا رہے۔ الیکشن مینیج نہیں ہوں گے تو کامیابی کیسے ممکن ہوگی؟ تو اب یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور سال 2024 میں انتخابات ہونے کے امکانات اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ انتخابات ملتوی ہو گئے تو پھر الیکشن جو ری شیڈیول کیا جائے گا وہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو ابھی انتظار کیجئے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔